اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید عدد خلقک رضا نفسک زینت عرشک امداد کلماتک۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج ہم نسب کی اہمیت اور اس کے متعلق عرض کریں گے، اور اس میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، نسب پر فخر کرنا یا کسی کے نسب پر طعنہ کرنا، اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، تمام قرآن و سنت سے ہم اس کو انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ اور یہ اس صدی بلکہ ہر صدی میں، ہر دور میں یہ فتنے رہے ہیں کہ نسب نسبت کے حوالے سے یا تو بہت زیادہ فخر کرنے لگ جاتے ہیں، یا کسی کو طعنہ دیتے ہیں، یا کوئی نسب کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماری ہے، جو انسان کو بہت پستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جو آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، یعنی شعوبا و قبائل، اس میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، ایک دوسرے کو جانو۔ اصل مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو بیان کر رہا ہے، تو ایک اس کی عبادت کے لیے، اور دوسرا ایک دوسرے کو تعارف کرو ان بیوٹیفل مینر۔ اور ان میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان میں جو بہت ہی اللہ کے پاس بڑا مقام پاتا ہے، اکرمکم یعنی کرامت والا ہے، بہت ہی عزت والا ہے اللہ کی نظر میں، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ پرہیزگار ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، اور ہم اس آیت کے ذریعے نسب کی اہمیت کو گھٹانے کی، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، جن کے دلوں میں کسی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں اس سے یہ مطلب لوں گا، لیکن ہم کیا ہے، وہ انتہائی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہے، جو وہ حکم دے بس ہم کسی مسائل کے استنباط کرنے میں یا بیان کرنے میں نفس کو شامل ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ بس چیزیں ہمیں بعض لوگ ہوتے ہیں کسی چیز سے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو کوشش یہ کریں گے کہ اس کے متعلق آیتوں کو ڈھونڈ کے نکالیں گے، اور اس کے معنی اس طریقے سے بیان کریں گے۔ تو اس آیت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے تعارف کے لیے پیدا کیا، نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ اس میں یہ ہے کہ محبتوں اور ایک دوسرے کو پہچانو، تعارف، ایک دوسرے سے دشمنیاں مت پیدا کر لو، اور اپنے تئیں ایک جائزہ لیتے رہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب ہے، کتنا تقوی ہمارے اندر ہے، اپنا احتساب کریں ہم کہاں ٹھہرے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے اس کے اندر، اور کیونکہ نسب تو کام آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ قیامت کے دن ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اتباع کیے ایمان میں، اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی ایمان میں، اللہ اکبر، بایمانہم الحقنا بہم ذریتہم، الحاق کر دیں گے، ملا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ملا دیں گے۔ اب اس میں ہے کہ قیامت کے دن یا جنت میں، اس میں دو قول ہیں۔ ایک ہے کہ دراصل قیامت کے دن ہولناکیوں میں جو ایمان والے ہیں، ایسے جو ایمان میں ایک درجے پہ پہنچ گئے ولایت کے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، تو اتنے جب وہ لوگ اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ اللہ ایک مقام دیتا ہے کہ خوف اور غم سے ان کو دور کر دیتا ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں جو خوف کرتا رہا اللہ سے، وہ قیامت میں بے خوف ہو جائے گا۔ تو ان کی اولادیں جو ہوں گی
وہ ان تک یعنی ان کا جو گھر بار ہے وہ جو ایمان میں ان کے ساتھ اتباع کرتے رہے. اگر نیچے اوپر ہو جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملا. بس کہتے ہیں جنت میں ان کو ساتھ رکھا. تو دو قول ہے واللہ تعالیٰ عالم. تو جب اقوال آ جاتے ہیں تو انسان بھائی دونوں بھی صحیح ہے. سبحان اللہ. اور وما التناہم من عمل من شیء, اور ان کے جو آبا و اجداد جو گزر گئے جو نیک تھے ان کے ثواب اعمال سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی نیچے گناہگار بیٹا ہے, باپ کے پاس لے کے آ کے کھڑا کر دیے نیک لوگوں کے ساتھ, تو ان کی وجہ سے ان کے اعمال میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا, ان کے درجہ گھٹنے والا نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. اور سبحان اللہ یہ قیامت میں یہ تو نیک لوگوں کا, تاکہ جو بچے ہوتے ہیں جو طفولیت میں یعنی بالغ ہونے سے پہلے جو گزر جاتے ہیں, اور وہ جو ابھی پیٹ میں مر جاتے ہیں, نکلتے ہی دنیا میں آتے ہی دم توڑ دیتے ہیں, ان کا تو یہ مقام ہے کہ ہم ہر کی نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدنا, یہ پڑھتے ہیں. لیکن جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اجعلہ لنا فرت, یا اللہ انہیں ہمارا فرت بنا لے, یعنی جا کر ہمارا جنت میں انتظام کرنے والا بناتے. اللہ اکبر. وجعلہ لنا ذخرا, اور ان کے لیے وجعلہ لنا اجرا و ذخرا, یعنی ہمارے لیے اجر بنا دے اور ذخیرہ آخرت بنا دے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وجعلہ لنا شافع مشفع, یعنی ان کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا, اور ایسا شفاعت کرنے والا مشفع جن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. بچہ بچی کی وجعلہا کہتے ہیں, لیکن بچے کے لیے وجعلہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ مقامات ہے. اور ان کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو کتاب الجنائز میں نقل کیا گیا, کہ حدیث نمبر 1608 ہے. سیدنا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساقط بچہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا, یعنی الفاظ ہے ان سخت لیراغم ربہ, یعنی مراغمہ کرے گا, یعنی جھگڑے گا, یعنی پلی کرے گا, اصرار کرے گا, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اذا ادخل ابویہ النار, جب ان کے ماں باپ کو دوزخ میں کھینچا جائے گا. اللہ اکبر. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصرار کرے گا, اور مراغمہ کے الفاظ ہے, مراغمہ یعنی جھگڑا کرے گا. ترجمہ تو یہی ہوگا, لیکن اصل ترجمہ یہ ہوگا کہ اصرار کرے گا, پلی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. کہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا, ایھا الصدق المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ, اے اللہ سے پلی کرنے والے, اصرار کرنے والے, جا اپنے بیلی بٹ جو کیا بولتے ہیں امبیلیکل کوڈ ہے, اس کے ذریعے سے کھینچ کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جا. سبحان اللہ. یہ مقام ان کا ہے بچوں کا. تو نیک لوگوں کا پھر سرکار مدینہ کا کیا مقام ہوگا. اور ایک حدیث پاک ہے کہ کسی نے کہا, سرکار نے فرمایا جس کے 3 بچے مر جائیں تو ان کے لیے فرت ہوں گے. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر 3 نہیں مرے بچے تو 2 بچے ہی فرت ہوتے, 2 بھی نہیں. فرمایا کہ اگر ایک بھی نہیں مرا اس کا تو بولے انا لہو, میں اس کے لیے فرت ہوں, میں جا کر انتظام کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. یہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اصل جو مقصد میرا بیان کرنے کا یہ ہے کہ نسب کام آتا ہے, یہ نہیں کہنا کہ نسب کوئی کام نہیں آتا. ہاں قرآن کی آیت ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, یعنی جب سور پھونکا جائے گا, 2 مرتبہ پھونکا جائے گا, ایک مرتبہ سب مر جائیں گے, پھر دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے. تو اس وقت سب کے نسب کیا ہوں گے, ختم ہو جائیں گے. یومئذ ولا یتساءلون, اور نہ ایک دوسرے سے پوچھے گا, ایک دوسرے بات چیت بھی نہیں رہیں گے. نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا. اس کا ایک بڑا تفصیل قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یوم تفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ اکبر. یعنی وہ دن آدمی اپنے بھائی, اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بیوی اولاد سے بھاگے گا, بھائی پلیز لیو می الون. اللہ اکبر. اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کہ کسی کا ہوش نہ رہے گا. اللہ اکبر. یہ سورہ عبسہ کی آیت نمبر یعنی اگر 34 سے 37 تک اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا پورا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کا کیا ہوگا, انسان کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لیکن یہ
عوام کے لیے جن کے اعمال صحیح نہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا الحقنا بہم ذریتہم قرآن کی آیت، تو قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے، ہر ایک کے اوپر اس کا حکم نہیں لگا دینا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ سادات کا کوئی سب برابر ہیں، برابر نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ اپنے آپس کی فضیلت کو مت بھولو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ اور مسند ابی یعلا میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ ما بالا رجال یقول ان رحم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تنفع قومہ، یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری یا ان کے خاندان قیامت کے دن کوئی نفع دینے والے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلا واللہ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، بے شک میرا جو رشتہ ہے، اللہ اکبر، دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے، بڑا ہی مضبوط ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، قیامت کے دن تمام سببی رشتے اور نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے، سبب یعنی بیوی سسرال والے، یہ ہے، نسبی جو اولاد والے ہیں جو زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، سوائے الا سببی و نسبی، یعنی جو سرکار کی بیویاں ہیں سرکار کے ساتھ رہیں گی، ان کی اولاد ان کے ساتھ رہیں گی، سبحان اللہ، یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، حتیٰ کہ یہ حدیث کو میں نے کئی مقامات پر دیکھا، اللہ اکبر، مستدرک للحاکم میں اور دوسرے، اور سب نے اس کو صحیح کہا، حتیٰ کہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور صحیح جب کہتے ہیں کہ ان کی جو روات ہیں بڑی وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اور علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث آتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر گوشہ ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ، جس نے اس کو غضب میں لایا، غصے میں لایا، اس نے مجھے غصے میں لایا۔ تو اس حدیث کو لا کر کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں تو جگر گوشہ ہیں، پارٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو دوسروں پر قیاس مت کیا کرو۔ جسم کا ایک حصہ جو ہوتا ہے اگر جسم سے جدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا جدا کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا ہو، سبحان اللہ۔ اور اس کی تفسیر میں بعض لوگوں نے کہا کہ اسی تفسیر میں کہ بعضوں نے کہا کہ نسب المؤمنین داخلہ فی نسب النبی، رسول اللہ کا جو مومنین کا جو نسب ہے وہ رسول اللہ کے نسب میں داخل ہے، لیکن دوسروں نے اس کا کیونکہ فإنہ اب المؤمنین، وہ مومنین کے باپ ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، کہ ان کی بیویاں جو ہیں ماں ہیں، تو اس سے یہ دلیل پکڑے ہیں، لیکن یہ صحیح دلیل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کیونکہ قرآن کی آیت کو دیکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ اکبر، کہ نبی اولا ہے یعنی مالک ہے، قریب ہیں مومنین کے جانوں سے زیادہ، اللہ اکبر۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں ان کی مائیں ہیں، یہاں باپ نہیں کہا۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں پر جو منسوب ہو گئے تھے، جیسے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد سے مشہور کر دیا گیا تھا، انشاءاللہ آگے ہم عرض کریں گے، تو متبنہ جو ہوتا نا، لے پالک جو ہوتا، اس کو بیٹے کا مقام دیا جاتا تھا، لیکن قرآن نے اس کو منع کر دیا، نہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ زید بن محمد کہا گیا، اس کو منع کر دیا گیا، کہا کہ نہیں، جس کو پال لیتے ہیں ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا کرو، ہاں پال لیا ان کو، بہت کوئی اڈاپشن جائز ہے، لیکن اڈاپشن میں اپنا نام نہیں دے سکتے کسی کو، اپنی پراپرٹی سے حصہ نہیں دے سکتے اگر بیٹا ہو تو۔ ایک زمانہ جہالت کا یہ تھا کہ کسی کو پال لیتے تھے، اولاد کو محروم کر دیتے تھے اور اس کو جانشین بنا دیتے تھے، اس کا جو بھی انہیریٹنس رہتا تھا وہ اسی کو دے دیتے تھے، تو وہ چیز غلط ہے، اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک مسئلہ جو تھا میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ نسب کو جاننا کیا ضروری ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے سنن الترمذی کی حسن حدیث ہے، جس کو حدیث نمبر 1979 ہے، کتاب البر والصلہ میں ہے، باب ما جاء فی تعلم النسب، یعنی ایک چیپٹر اس میں قائم کیا جس میں کہ نسب کی تعلیم دو،
سرکار فرماتے ہیں، جس کی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سرکار نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، یعنی اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑو. اور ایک حدیث ہے تعلموا اولادکم، کہ اولاد کو تعلموا انسابکم کے الفاظ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اپنے نسب سکھایا کرو، تم کس کی اولاد ہو، منتہی کہاں ہوتے تم. سبحانہ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتہ داروں کی محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. اور تو یہ تعلیم دینا چاہیے. الحمدللہ ہم بچپنے میں تھے، ہمیں آج بھی میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو جمعرات یا جمعے کو شجر نسب پڑھا کرو اور شجر طریقت بھی پڑھا کرو. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ میرے والد سید حبیب اللہ قادری، ان کے والد شاہ پیر پاشا قادری، ان کے والد شاہ حبیب اللہ قادری، ان کے والد شاہ ظاہر الدین، ان کے والد شاہ ولی اللہ، ان کے والد شاہ ظاہر الدین، ان کے والد شاہ حبیب اللہ کاروان میں ان کی درگاہ ہے، ان کے والد شاہ پیر محمد قادری، ان کے والد عبد المنان قادری، ان کے والد ابو الحسن قادری، ان کے والد بدر الدین بدر عالم، ان کے والد شمس البہاءالدین عارف، ان کے والد یونس ثانی قادری، ان کے والد عبد الرحمن قادری، ان کے والد حضرت یونس اول قادری، ان کے والد یوسف محمد قادری حاجی الحرمین ہیں، ان کے والد سبحان اللہ. یہ جاتے ہوئے سیدی عبد القادر جیلانی تک منتہی ہوتا ہے، ان سے اور 11 واسطوں سے سیدنا امام حسن حسین تک پہنچتا ہے، جو سیدنا فاطمہ کی اولاد ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ تو یہ کہنا کہ سکھاؤ اپنے نسب. اور سیدنا ابوبکر کی شان میں بتایا گیا کہ وہ عالم الانساب تھے. ان کی ایک فضیلت یہ تھی کہ انساب پر ان کو مہارت حاصل تھی. سبحان اللہ. تو یہ سکھانا چاہیے، لیکن اس پر فخر نہیں کرنا، بلکہ اپنا احتساب کرنا چاہیے. We have to look into ourselves. We belong to a family. ہمارے گریٹ گرینڈ فادرز تو ایسے تھے. What are we? کیا ہے وہ غوغوں کے تصرف میں کیا ہے وہ بھول جاتا ہوں میں. علامہ اقبال کا شعر ہے، غوغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. کچھ الفاظ ہے کہ ہم کیا کریں، اولاد خالی باپ کا نام لے کے اپنے ہاتھ پاؤں چما لیتے رہتے ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے. میں انشاءاللہ تو اس میں چند غلطیاں ہیں. ایک ایسا واقعہ میں اپنا زندگی کا سناتا ہوں. بابا حضرت کا درس ہوا کرتا تھا میرے مرشد کریم سے جلال الدین حبیب اللہ قادری رشید پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا درس ہوتا تھا اتوار کے دن 11 سے 1 بجے تک. تو لوگ کافی درس سے پہلے آ کے جمع ہو جاتے تھے، وہ سامنے بیٹھنا چاہتے تھے. تو ایک بہت ضعیف تھے، وہ تو بہت 9 بجے سے آ کے بیٹھ جاتے تھے، بہت ضعیف عمر کے تھے. بلکہ میں بابا حضرت سے بھی میں سمجھتا ہوں 10 سال کے بڑے تھے ان کے زمانے میں، یعنی 90 کے ابو تھے. تو آتے تو بابا حضرت وہ دیوان خانے میں کبھی ان کو ملنے کے بھائی بزرگ ہے بلکہ آ کے ملتے، تو وہ بابا حضرت کے ہاتھ چومتے، قدم بوسی کرتے. پھر بابا ان کو منع کرتے تھے مت کیا کرو، تم بزرگ ہے. لیکن وہ ایک کیونکہ وہ سید ہے آپ یہ ہے بلکہ. تو ایک مرتبہ اکثر میں وہاں سے کچھ کتابیں لانا پڑتا تھا، دیوان خانے میں بیٹھتے تھے لے کر میں آ رہا تھا. تو میں کوئی بھی کئی مرتبہ ایسی کیا انہوں نے، ہاتھ چومتے تھے، قدم بوسی، تو ہم استغفر اللہ نکل جاتے. ایک مرتبہ بابا حضرت دیکھ لیے کہ وہ بزرگ میرے ہاتھ اور قدم بوسی کر رہے تھے. اندر آیا بات سے پتہ نہیں بابا حضرت کو اتنا غصہ آ گیا تھا، ہاتھ پہ زور سے مارا تھا میرے. کیا سمجھ کے تم ہاتھ چما لیے ان کی؟ اللہ نہیں، انہوں کرتے ہیں. کس وجہ سے کر رہے ہیں تمہارے کو؟ بھائی نسبت سے شاید کر رہے ہیں وہ. تو تمہارے اندر کیا خاک ہے، کیسے تم نے چما لیا؟ اللہ اکبر. میں ڈر گیا. اس کے بعد اپنی حیثیت کو پہچانو. تم سید ہوں گے مگر دیکھو تمہارے پاس انہیں نسبت سے تمہاری عزت کر رہا. تم اپنے اندر نسبت رکھ کے کیا اہمیت ہے تمہارے پاس. جو میری کلاس لیے تھے اس کے بعد مجھے بہت رونا آیا تھا میں واقعی. تو اپنی حیثیت کو پہچانو پہلے. آج بچوں کو اللہ معاف کرے، ہم ہندوستان میں وغیرہ پاکستان میں دیکھتے بعض ماں باپ سکھاتے ہیں دیکھو بھائی اولاد گئی تو دیکھو ہاتھ پاؤں چومو ان کے، اپنے چما لو بیٹا، عزت کرا لو لوگوں سے. یہ غلط بات ہے، مت کیا کرو. میرے استاد محترم تھے حضرت محبوب علی صاحب، قاری شیخ التجوید مانے جاتے تھے. میں نے ان سے قرات سیکھی کری، ان سے امتحان بھی دیے تھے ہم اللہ اکبر سبا کا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحبزادے بولتے تھے، صاحبزادے کبھی مسجدوں میں گئے نا آپ جوتوں کو سیدھے کر دیا کرو. تو حضرت ایسا ہے یہاں جوتے چوری ہوتے، ہمارے مسلمانوں کے پاس تکلیف یہ ہے کہ مسجدوں سے جوتے چوری کرتے، میرے پہ نام آ جائیں گا. تو نہیں آپ کرو، کیونکہ ایسے کیا ہوتا نفس
گرے گا آپ کو، کیونکہ دیکھ رہا ہوں لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، آپ لوگوں کے بچے بچے ہیں جو عزت کرتے ہیں، ایسی چیز صحیح نہیں ہے. میں خود عزت کرتا ہوں، لیکن کیا ہے آپ اپنے تئیں نا عاجزی ان کی ساری لایا کرو. تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے. تو میں میری والدہ سے آ کے شکایت کیا نا، میرے استاد محترم ایسا کہتے ہیں کیا کروں اماں، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، چپلیں سیدھے کروں، جوتے سیدھے کروں مسجدوں میں، یہ لوگ کیا سمجھیں گے. اور تو بابا والدہ ہی بولے دیکھو بیٹا، استاد بولے تو کرو. ایک واقعہ سناتی ہوں تمہیں. حضرت صابر کلیر کا، علاء الدین صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پائے کہ اللہ کے ولی ہیں، کلیر شریف میں جن کا مزار اقدس ہے. کہا ہے کہ وہ بھی سید زادے تھے. وہ کیا کرتے تھے، اپنی مدرسے کو جاتے تھے استاد کے پاس، اور غریب تھے تو جوتے نہیں تھے ان کے پاس، جسے کیا ہوتا پاؤں میں چھالے آ جاتے تھے، کبھی خون بھی نکلتا تھا، لیکن اچھی بڑی مسافت طے کر کے پڑھنے جاتے تھے. تو استاد کو رحم آیا، انہوں نے کہا بیٹا یہ میرے پرانے کچھ جوتیاں ہیں، اس کو درست کر کے پہن کے آیا کر. تو وہ اپنے ہاتھ میں لے کر گھر کو آ گئے، والدہ کو دیا کہ اس کو درست کر دیا تو میں کل سے میں یہ پہن کے جایا کروں گا. تو والدہ نے کہا ہاں استاد محترم نے دیا؟ ہاں. کہا نہیں بیٹا، اس کو دونوں جوتیوں کو لوگ اس طریقے سے سیا کہ وہ ٹوپی بن گئی. اس نے کہا یہ سر پہ رکھا، بیٹا یہ استاد کی جوتیاں اپنے پاؤں میں نہیں پہنتے، سر پہ پہنتے، اس طریقے سے جایا کرو. یہ چپکے وجہ نہیں بنے یہ لوگ، ان کی ماں ان کو ایسی تربیت دے دیا کرتی تھی. سبحان اللہ. جب میری والدہ بتائے میرے بہت تکلیف ہوئی مجھے، اللہ میرے مالک کیسے چپکے ولیاں بنے یہ لوگ، look at them، اللہ اکبر. تو میں بھی یہی بعض ہے سادات کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ میں چمانا بند کرو. کوئی چمتا ہے صحیح کرنا چاہیے، غیر سید کو عزت کرنا، لیکن خواہش مت کرو کسی کہ وہ عزت کرے اس طریقے سے. اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جو اس میں غلطیاں ہیں، جو اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، اور دوسری کیا کر سکتے ہیں اور کب کر سکتے ہیں، اور کسی کو یعنی اپنا باپ بنانا ہے نہیں سید مگر بن جا رہا ہے سید، یا کوئی ایک شخص ہے جو اپنے کو بڑے آدمی کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اللہ اس کا کیا وبال ہے. اور انشاءاللہ ایک دو تین باتیں ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہے، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اگلے جمعے عرض کروں گا، کیونکہ مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ پلیز 2 بجے سے پہلے ذرا سب ختم کر دیے تو بہت اچھا ہے. باتیں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ کے طفیل میں میری بھی تربیت ہوتی ہے. جب میں چیزیں ہوتا ہوں آئی ریکال مائی اولڈن ڈیز. بس ایسی جو استاد محترم کی جوتیاں سیدھی کرنے میں جو سیکھ جاتا تھا وہی میں شیئر کرتا ہوں. تو اصل دیکھا جائے تو آپ لوگ ہی میرے بعض وقت میں استاد مانتا ہوں بس چیزوں میں، کہ آپ لوگ کے طفیل میں دیکھتا ہوں یہ چیز. اور ایک واقعہ مجھے ایک بات تقریر کو ختم کرنے سے پہلے، میرے ماموں ہیں شاپیر پاشا قادری، پیشہ محی الدین قادری، مرشد پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ بھی پیری مریدی یعنی مرشد تھے، اپنے نام بھی ان کا مرشد تھا اور مریدی. تو اپنے مریدوں کی بہت عزت کرتے تھے وہ. تو کسی نے سوال کیا حضرت مریدوں کی آپ اتنی عزت کرتے، انہیں قدم چوما تو آپ بھی اس کے قدم چوم لیتے، یہ کیا بات ہے؟ تو بولے جب انہیں قدم چومتا ہے نا، انہیں میرے کو اللہ اس کے رسول کو یاد دلاتا ہے، میرا پوزیشن بتاتا ہے، ایک مجھے ہدایت کا مرکز سمجھ رہا ہے انہیں. اس کے طفیل میں انہیں میرے کو اللہ رسول سے ہٹنے نہیں دیتا، اس لیے میرا مقام اس سے کم نظر آتا ہے میرے کو. انہیں اللہ رسول جیسا مرید کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ رسول یاد آتا ہے. سبحان اللہ. یہ مرشدان کرام ہوتے ہیں. ارے انہیں میرا مرید، انہیں میرے، یہ ہمارے پاس بہت آ گئی ہے. ارے انہیں میرا خادم، انہیں میرا، نہیں، یہ بند کرو یہ چیزیں. اب میں ایسی جگہ بول رہا ہوں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں الحمدللہ وہ ہے نہیں، مگر چونکہ ہندوستان پاکستان میں ایسی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور سبحان اللہ مجھ سے خواہش بھی کی جاتی ہے کہ ان چیزوں پر بھی بولا کریں تاکہ ہم اپنا تزکیہ کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد پاک ہے کہ تم عاجزی میں زمین کی طرح رہا کرو. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری نسبت جو سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو اور مضبوط رکھ. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے آبا و اجداد میرے مالک جو دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے حصوں میں کا ایک حصہ کر دیا رب العالمین. یا اللہ دم آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا میرے مالک دیدار نصیب فرما میرے مالک یا رب العالمین. اگرچہ کہ آنکھیں بڑی گناہگار بدکار سیاہ کار ہیں، ان کے جمال کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اگر وہ کرم فرما دیں فضل فرما دیں تو سب کچھ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.